اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت ہے کہ حضرت حبیب اعظمی کی بیوی بدخلق تھیں۔ ایک دن شوہر سے کہنے لگی، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پاس کوئی فتوحات وغیرہ نہیں بھیجتا تو پھر مزدوری کر لو تاکہ گھر میں اخراجات پورے ہوں۔ حضرت اہلیہ کی بات سن کر جنگل میں تشریف لے گئے اور دن بھر عبادت الہی میں مصروف رہ کر شام کو گھر تشریف لے گئے، مگر گھر داخل ہوتے ہی اہلیہ نے ایک ہی سوال کیا کہ مزدوری کہاں ہے؟ فرمایا کہ میں جس آقا کا مزدور ہوں وہ بے حد سخی ہے، اس سے مزدوری کا سوال کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ چنانچہ کئی دن تک یوں ہی سلسلہ جواب و سوال کا چلتا رہا، یہاں تک کہ اہلیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ اپنے شوہر کی بات کو نہ سمجھ سکی۔ بالآخر ایک دن مطالبہ کیا کہ یا تو اپنے آقا سے مزدوری کا مطالبہ کرو یا پھر کسی اور کی ملازمت و مزدوری کرو۔ کہا کہ اچھا آج مزدوری لاؤں گا۔ حسب سابق دن بھر جنگل میں عبادت میں مصروف رہ کر جب شام کو لوٹے تو انتہائی پریشان اور رنجیدہ خاطر تھے کہ بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اس پریشانی کے عالم میں جب گھر میں داخل ہوئے تو حیران رہ گئے کہ گھر کا نقشہ بدلا ہوا ہے، تنور میں روٹیاں پک رہی ہیں اور اہلیہ محترمہ خوش و خرم حشاش بشاش شوہر کو دیکھتے ہی کہنے لگی، واقعی آپ جس کی مزدوری کرتے ہو وہ آقا بے انتہا سقی ہے اور اس نے ہم سے اپنی سخاوت کے مطابق معاملہ کیا ہے، اور تمہارے تاجر نے کریموں کی سی اجرت روانہ کی ہے، اور اس کے قاصد نے پیغام دیا ہے کہ حبیب سے کہو کہ عمل میں زیادہ کوشش کرو اور نہ یہ سمجھو کہ ہم نے اجرت میں جو تاخیر کی ہے وہ اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، اور نہ یہ بات ہے کہ ہم بخیل ہیں۔ تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی اور دل خوش رکھو۔ پھر بیوی نے چند توڑے دیناروں کے بھرے ہوئے دکھائے، جنہیں دیکھ کر حضرت بہت روئے اور پھر بیوی کو حقیقت سے آگاہ کیا کہ یہ اجرت اللہ تعالیٰ نے بھجوائی ہے، اور بیوی کو آگاہ کیا کہ یہ اس کی بے صبری کا نتیجہ ہے۔ یہ سن کر بیوی نے اپنی بے صبری سے توبہ کی، آئندہ شوہر کو ایسی تکلیف نہیں دے گی۔ بہرحال بے صبری اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر گھر میں کھانے پینے رہنے سہنے کی تکلیف ہو تو بجائے شوہر کو ستانے یا پریشان کرنے کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، تو اس سے انشاءاللہ اطمینان و سکون حاصل ہو جائے گا۔